ان تمام آیات کے اندر 14 چیزوں کو 14 نفوس قدسیہ سے پاک رب نے دور رہنے کا حکم فرمایا. اللہ اکبر. تو پتا چلا شراب اہل بیت کے دور نہیں جا اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی, اللہ نے دور فرما دی کیونکہ یہ رجس ہے. پتا چلا جوا اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. بت اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے, اللہ نے دور فرما دیے کیونکہ یہ رجس ہے. مردار اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. بد عقیدگی اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی, اللہ نے دور فرما دی کیونکہ یہ رجس ہے. بہتا ہوا خون اللہ اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. سور کا گوشت اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. اللہ کا عذاب اور غضب اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. نفاق اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. منافقین اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے, اللہ نے دور فرما دیے کیونکہ یہ رجس ہے. اللہ اکبر. تو عزیزان محتشم, جب ناپاکی آل رسول کے قریب نہیں جا سکتی تو مجھے ایمان سے بتاؤ پھر رسول اللہ کے قریب کیسے جا سکتی ہے؟ میں کیا جلیا جب رسول اللہ کے قریب نہیں جا سکتی, میں نے کہا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے سچ سچ بتا, جب ناپاکی آل رسول کے قریب نہیں جا سکتی پھر رسول اللہ کے قریب کیسے جا سکتی ہے؟ جب رسول اللہ کے قریب نہیں جا سکتی تو مجھے ایمان سے بتاؤ جو آج تک بلکہ تا قیام قیامت حضور کے قریب لیٹے ہوئے ہیں وہ ناپاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا صدیق اکبر بھی پاک ہیں, عمر فاروق بھی پاک ہیں. بادشاہ اپنی مسند سے اٹھا اور پنجرے کے قریب ہو کر غور سے دیکھا کہ شیر 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود ابو جعفر کے قدموں میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہیں اور کوئی حرکت نہیں کر رہے. اللہ اکبر. اور بادشاہ نے شیروں کو بند کیا اور ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ رضا کو بے پناہ انعامات پیش کر کے آپ نے واپس روانہ کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محبوب, بے شک ہم نے ارادہ کر لیا ہے تیری اہل بیت کو تمام پلیدیوں سے, تمام نجاستوں سے پاک کرنا ہے, اور ایسے پاک کرنا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو عزیزان محتشم, سادہ ذہن کو سمجھانے کے لیے عام اور با محاورہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اور بالخصوص اس آیت کے اندر یہ جو ایک لفظ استعمال فرما رہا ہے, انما. اچھا یاد رکھیں یہ کلمہ انما کلمہ حصر ہے. حصر کسے کہتے ہیں؟ علماء حق فرماتے ہیں حصر کہتے ہیں بند کرنے کو, اور اسی سے حصار ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کیا ہوگا کہ عاملین جنات جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اپنی نشستگاہ کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں, تو اسے حصار کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دائرے سے اندر والا باہر اور باہر والا اندر نہیں آ سکتا. تو عزیزان محتشم, میں نے مثال دی تاکہ مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے. تو اسی طرح کلمہ انما حصر ہے جس کے ارد گرد اس کا حصار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ انما کے ذریعے اہل بیت کے ارد گرد حصار کھینچ دیا کہ اے نبی کی اہل بیت, تم اس حصار سے باہر نہیں جا سکتے, اور فرمایا اے باہر والو تم اس حصار کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی رجس, ناپاکی, پلیدی اس حصار کے اندر نہیں جا سکتی, اور اندر والے جو ہیں وہ رجس کے قریب نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. اور شاعر کہتا ہے کہ ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیاں, آیات تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. عزیزان محتشم,
یہ جو لفظ یریدو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ صیغہ مضارع ہے، یعنی اللہ ارادہ فرماتا ہے. تو یہاں یہ اشتباہ واقعہ پیدا ہوتا ہے، اشتباہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ تو ازلی ابدی ہے، جیسا کہ وہ خود ازلی ابدی ہے. اگر فاعل ازلی ابدی ہے یعنی کام کرنے والا، تو فعل بھی ازلی ابدی ہے، یعنی کام ہونے والا بھی ازلی ابدی ہے. تو عزیزان محتشم، جب اللہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ کام انکمپلیٹ نہیں بلکہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ پاک رب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، یعنی اللہ صرف کن فرماتا ہے، ابھی کن کا اظہار کرتا ہے تو وہ کام پہلے ہو جاتا ہے. تو عزیزان محتشم، ہر چیز کا جب اس نے ارادہ فرمایا تو لفظ کن فرمایا تو ہر چیز ہو گئی. اللہ اکبر. تو اسی طرح تلاوت کردہ آیت کریمہ میں لفظ یریدو اللہ ارادہ فرماتا ہے، تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے، اس سے لازم آئے گا تا قیام قیامت وہ ارادہ فرماتا رہے گا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں. اس نے ایک ہی مرتبہ غیر متزلزل ارادہ فرما دیا اور اس ارادے کو کن کہہ کر مارز وجود میں لے آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ اکبر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا ارادہ ازلی ابدی ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ارادہ فرما لیا اور اسے کن کہہ کر مارز وجود میں لے آیا، لیکن اس کا اظہار تب فرماتا ہے جب اس کی ضرورت ہو. اللہ اکبر. تو ارادے کو، تو یریدو کا مفہوم یہ ہے کہ ارادے کا اظہار فرمانا. اللہ اکبر. چنانچہ اس نے مناسب مقام پر اس ارادے کا اظہار فرمایا. اللہ اکبر. اکی قاری صاحب کوئی مثال دے دیو تاکہ مسئلہ مزید ذہن وچ بہ جاوے. اللہ اکبر. مثال دے طور تے جدوں منافقہ نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بہتان تراشی کی تھی، تے اللہ تعالی نے اپنے اس ازلی ارادے دا اظہار فرماندے ہویاں کی فرمایا؟ پاک رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اے لوگو تم میرے محبوب کی اہل بیت پر بہتان تراشی کرتے ہو، تو فرمایا ھذا بہتان عظیم. اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ اکبر. اسی طرح آج بھی ایسے ہی جب ضرورت ہو تو وہ اظہار فرماتا رہتا ہے. آج بھی اگرچہ وحی کا دروازہ بند ہے تو وہ اپنی قدرت کاملہ سے اہل بیت کی پاکیزگی کا اظہار فرماتا ہے اور ایسے خوارق عادت کو ظہور میں لاتا ہے جس سے اہل بیت کی پاکیزگی کا ظہور ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس مسئلے کو بھی سمجھانے کے لیے میں ایک آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں. ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ زینب نامی ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کہنے لگی میں ہی فاطمہ بنت محمد ہوں. تو اس نے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت قائم کی. تو ان دنوں جو بادشاہ تھے اس بادشاہ نے آپ کو بلایا تو آپ سے سلسلہ نسب پوچھا، تو اس نے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت قائم کی. تو بادشاہ نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے احباب سے پوچھا بھئی اس کی نسبت کو کیسے درست مانا جائے؟ یہ جو عورت دعویٰ کر رہی ہے اتنا بڑا، اس کو کیسے درست مانا جائے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اس مسئلے کا ٹھیک حل چاہتے ہیں نا، تو فرمایا ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ رضا کو بلائیں، وہ اس حقیقت حال پر بہت اچھی طرح آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو بادشاہ نے ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ رضا کو بلایا اور اپنے ساتھ تخت خلافت پر بٹھایا، بڑی عزتوں سے نوازا. اللہ اکبر. اور کہا کہ یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں علی اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے گھرانے میں سے ہوں،
تو سرکار اس کی نسبت کو کیسے درست مانا جائے؟ ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر. ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ رضا فرماتے ہیں کہ اس کی نسبت کو پانا تو بہت آسان ہے. فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا گوشت درندوں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے. اس عورت کو شیر کے پنجرے میں داخل کر دیں. اگر یہ عورت سچی ہوگی تو شیر سونگ کر ادب کرے گا، اگر یہ جھوٹی ہوگی تو شیر چیر پاٹ کر رکھ دے گا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے حکم دے دیا اپنے سپاہیوں کو. انہوں نے عورت کو پکڑا، وہ لے کر جا رہے تھے. جب راستے میں ابھی پہنچنے ہی والے تھے تو اس نے عورت نے کہا مجھے معاف کر دیا جائے، میں نے غلط دعویٰ کیا ہے. تو بادشاہ نے اسے کیا سزا دی؟ بادشاہ نے اسے ایک ننگے اونٹ کی پشت پر الٹے منہ بٹھا کر پورے شہر میں منادی کروائی اور ساتھ میں اعلان کروایا کہ لوگوں کہ یہ عورت جھوٹی ہے جو اپنے آپ کو زینب کہتی تھی، اور آپ کا اپنے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اپنا وہ حضرت علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے قائم کرتی تھی. لہذا اس کا حضرت علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھرانے سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. اچھا توجہ کرنا. جب یہ واقعہ پیش ہوا نا، کچھ دن گزرے تو ایک بندے نے بادشاہ سے کہا جناب یہ جو بڑا اتنا دعویٰ کیا ہے ابو جعفر نے، تو ان کو بھی تو آزمانا چاہیے نا. بادشاہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اتنا بڑا دعویٰ اس نے کیا ہے، اس کو بھی آزمانا چاہیے. ہوا کیا؟ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک پنجرا شیروں کا میرے دربار کے سامنے رکھو اور 3 دن شیروں کو بھوکا رکھو اور ابو جعفر کو بلا کر اس پنجرے کے اندر بند کر دو. اچھا بھائی توجہ. علی بن یحییٰ اور ابن حمدون کہتے ہیں کہ لوگوں ہم اس موقع پر حاضر تھے، ہم اس موقع پر اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ابو جعفر کو حاضر کیا گیا اور دروازہ کھول کر درندوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. جب دروازہ کھول کر درندوں کے سامنے کھڑا کیا تو شیر نکلے. جب نکلے تو ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ رضا کے پاؤں کے قدموں کو چومنے لگے. راوی کہتا ہے آپ کا طواف کرنے لگے. کبھی سر پاؤں پر رکھتے، کبھی لیٹ جاتے، کوئی حرکت نہ کرتے، کوئی آواز نہ نکالتے. تو راوی کہتا ہے کہ بادشاہ اپنی مسند سے اٹھا اور پنجرے کے قریب ہو کر غور سے دیکھا کہ شیر 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود ابو جعفر کے قدموں میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہیں اور کوئی حرکت نہیں کر رہے. اللہ اکبر. اور بادشاہ نے شیروں کو بند کیا اور ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ رضا کو بے پناہ انعامات پیش کر کے آپ نے واپس روانہ کیا. تو عزیزان محتشم، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کسی نے بھی ایرے غیر نتھو پھتو نے اس کسر طہارت میں نقب لگا کر اندر آنے کی کوشش کی ہے تو اس کو اپنی ندامت کا بوجھ اٹھانا پڑا ہے. اللہ اکبر. اور یہ اقرار کرنا پڑا کہ میں ان پاکیزہ لوگوں میں سے نہیں ہوں، اور جو ان پاکیزہ لوگوں میں سے تھے اللہ نے انہیں درندوں سے محفوظ فرما کر اپنے اس ازلی ارادے کا اظہار فرما دیا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا جو اہل بیت میں سے ہوں وہ اس پاکیزگی کے محل سے باہر نہیں، اور جو باہر ہیں وہ اندر آ سکتے نہیں. اگر کوئی اس کے بالعکس کام کرے گا
تو اللہ اپنے ازلی ارادے کا اظہار فرما کر اللہ اکبر کسی خرق عادت سے ان کی پاکیزگی کا اظہار فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے تاکہ اے محبوب کی اہل بیت تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا شان ہے اہل بیت اسام کی. اللہ فرما رہا ہے فجتنبوا الرجس. اللہ تعالیٰ ناپاکی کو حکم دے رہا ہے کہ اے ناپاکی تم میری اہل بیت سے دور رہو. تو اس آیت کریمہ کے اندر علماء حق فرماتے ہیں امر ہے، خطاب ہے ہر کلمہ گو کو. اللہ اکبر. کہ اے لوگو تم ناپاکی سے دور رہو. اے نمازیو تم ناپاکی سے دور رہو. اے روزے دارو تم ناپاکی سے دور رہو. اے زکات دینے والو تم ناپاکی سے دور رہو. اے حج بیت اللہ کرنے والو تم ناپاکی سے دور رہو. اے جہاد کرنے والو تم ناپاکی سے دور رہو. اے عبادت کرنے والو تم ناپاکی سے دور رہو. اے جہاد کرنے والو تم ناپاکی سے دور رہو. اے ریاضت کرنے والو تم ناپاکی سے دور رہو. اے خطیبو ادیبو فصیحو بلیغو. اے ولیو غوثو کتبو ابدالو. اے تابعین اے صحابہ تم ناپاکی سے دور رہو. لیکن لوگوں سنو اللہ ناپاکی کو حکم دے رہا ہے کہ اے ناپاکی تم میری اہل بیت سے دور ہو جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس واسطے شاعر کہتا ہے ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو عزیزان محتشم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت کریمہ نازل کر کے قیامت کی صبح تک حضور کی اہل بیت کی عظمتوں اور شانوں کو بیان فرما دیا. اللہ اکبر. اچھا سورۃ مائدہ کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ فرما رہا ہے شراب، جوا، بت اور جوے کے تیر سب ناپاک ہیں کیونکہ یہ رجس ہے. اللہ فرما رہا ہے شراب، جوا، بت اور جوے کے تیر یہ سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو تاکہ تم ان سے فلاح پا جاؤ. تو اس آیت کریمہ کے اندر میرے مسلمان بھائیوں شراب، جوا، بت اور جوے کے آلات کو اللہ نے رجس فرمایا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے ناپاکی ان پر جو ایمان نہیں لاتے. تو عزیزان محتشم اس آیت کریمہ کے اندر بے ایمانوں کی بد عقیدگی کو پاک رب نے رجس فرمایا ہے. تو پتا چلا بے ایمانی اور بد عقیدگی بھی رجس ہے. اچھا اللہ سورۃ انعام کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس. اللہ نے فرمایا مگر یہ کہ مردار، رگو کا بہتا یا سور کا گوشت کیونکہ یہ سخت گندا ہے. اللہ نے فرمایا کیونکہ یہ رجس ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر سے پتا چلا کہ شراب، سور کا گوشت، بہتا ہوا خون کو اللہ نے رجس فرمایا کیونکہ یہ گندا ہے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ نے سورۃ انعام کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا قال وقد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. کہا ہود علیہ السلام نے واجب ہو گیا تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب. تو عزیزان محتشم پتا چلا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے عذاب اور غضب کو رجس فرمایا ہے. اللہ اکبر. اور سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ. سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سو بچو ان سے یعنی منافقین سے، ان سے بچو تاکہ تم یقیناً، سو بچو ان سے یقیناً وہ ناپاک ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ منافقین کے نفاق کو رجس فرمایا ہے. اچھا اللہ نے سورۃ یونس آیت نمبر 100 کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَجْعَلُ رِجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی ان پر جو ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر. یعنی اور سنت الہی ہے کہ وہ ڈالتا ہے گمراہی کی آلودگی ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ گمراہی اور جہالت بھی رجس ہے. اچھا اللہ تعالیٰ آگے قرآن پاک کی آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ.
بس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے کیونکہ یہ رجس ہے. تو پتہ چلا اس آیت کریمہ سے ہمیں کہ بتوں کی نجاست بھی رجس ہے, بت بھی نجاست ہیں. اللہ اکبر. اور آگے پاک رب نے کیا ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا. اللہ اکبر. اور فرمایا جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے نا تو اللہ نے بڑھا دی اس صورت نے ان کے دلوں میں اور نفاقی. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو نفاق ہے وہ بھی رجس ہے. تو عزیزان محتشم ان تمام آیات کے اندر 14 چیزوں کو 14 نفوس قدسیہ سے پاک رب نے دور رہنے کا حکم فرمایا. اللہ اکبر. تو پتا چلا شراب اہل بیت کے دور نہیں جا اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی, اللہ نے دور فرما دی کیونکہ یہ رجس ہے. پتا چلا جوا اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. بت اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے, اللہ نے دور فرما دیے کیونکہ یہ رجس ہے. مردار اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. بد عقیدگی اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی, اللہ نے دور فرما دی کیونکہ یہ رجس ہے. بہتا ہوا خون اللہ اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. سور کا گوشت اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. اللہ کا عذاب اور غضب اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. نفاق اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا, اللہ نے دور فرما دیا کیونکہ یہ رجس ہے. منافقین اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے, اللہ نے دور فرما دیے کیونکہ یہ رجس ہے. اللہ اکبر. تو عزیزان محتشم جب نپاکی آل رسول کے قریب نہیں جا سکتی تو مجھے ایمان سے بتاؤ پھر رسول اللہ کے قریب کیسے جا سکتی ہے. میں کیا چلیا جب رسول اللہ کے قریب نہیں جا سکتی, میں نے کہا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے سچ سچ بتا, جب نپاکی آل رسول کے قریب نہیں جا سکتی پھر رسول اللہ کے قریب کیسے جا سکتی ہے. جب رسول اللہ کے قریب نہیں جا سکتی تو مجھے ایمان سے بتاؤ جو آج تک بلکہ تا قیام قیامت حضور کے قریب لیٹے ہوئے ہیں وہ ناپاک کیسے ہو سکتے ہیں. تو پتہ چلا صدیق اکبر بھی پاک ہیں, عمر فاروق بھی پاک ہیں.